پہلا جمعہ ہے جس میں ہم سب ادائیگی جمعۃ المبارک کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کا یہاں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو رب ذوالجلال دین ایمان کی نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ مبارکہ میں ماہ شوال، ماہ ذی قعدہ اور ماہ ذی الحج جو حج کے مہینے ہیں ان کے حوالے سے گزشتہ 2 جمعات مبارکہ میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ پچھلے جمعہ مبارکہ میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے وہ واقعات اور حالات پیدائش کے بعد اور سن شعور کو پہنچنے کے بعد جس ماحول کے ساتھ اور جس کیفیت کے ساتھ انہیں واسطہ پڑا اس کا تذکرہ تفصیل سے تو میں نہ کر سکا، البتہ اختصار کے ساتھ میں نے ان تمام معاملات پر قرآن مجید اور حدیث پاک کی روشنی میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اور پچھلے جمعے بات یہاں کہ نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تاریخی مناظرہ ہوا، جس کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا، لاجواب ہونے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رب ہونے کی دلیل پیش فرمائی کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو خدائی کا دعوے دار ہے، اور اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو سورج کو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا۔ اس دلیل کے بعد قرآن مجید بتاتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، نمرود مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ اب جب لاجواب ہو گیا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا، چونکہ جواب تو بننا پڑا تھا، لہذا دوسرے اوچھے ہتھ کنڈوں پہ آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں بھجوا دیا، آپ کو پابند سلاسل کیا گیا، اور اس نے اپنے تمام وزیروں مشیروں کو بلایا اور اکٹھا کیا، اور انہیں جمع کر کے مشورہ کیا کہ ابراہیم کا اب کیا کرنا ہے، یہ ہمارے خداؤں کی تذلیل کرتا ہے اور کسی ایک خدا کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کا کوئی بندوبست، کوئی علاج کرنا چاہیے۔ قید خانے میں، جیل میں تو بھجوا دیا، لیکن اس مسئلے کا ایسا کوئی حل کیا جائے کہ ابراہیم سے معاذ اللہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ جب مشورہ کریا اور وزراء اور مشیر اور سب لوگ بلائے تو سب نے سوچ و بچار کے بعد ایک رائے پر اتفاق کیا
وہ رائے کیا تھی؟ اس رائے کو بے نیاز رب نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اس رائے پر سب متفق ہو گئے، قالوا حرقوہ، سب نے اکٹھے ہو کے کہا کہ ہمارا اتفاق ہے اس بات پر کہ ابراہیم کو جلا دیا جائے، آگ کا الاؤ تیار کیا جائے، اور جب آگ پوری طرح سے شدت اختیار کر جائے تو ابراہیم کو قید خانے سے نکال کر پھر اس آگ کے اندر گرا دیا جائے تاکہ یہ جل کر خاکستر ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوٹ جائے۔ قالوا حرقوہ، ایک ہی حل ہے کہ ابراہیم کو آگ میں گرا کر جلا دیا جائے۔ اس آیت کریمہ میں قرآن مجید میں جو دوسرے الفاظ ہیں وہ ذرا قابل توجہ ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ ابراہیم کو آگ میں گراؤ اور جلا دو، اور پھر کہا کہ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو، اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ابراہیم کو جلا دو، معاذ اللہ۔ یہاں قرآن مجید کی اس آیت میں یہ بیان کیا گیا، انہوں نے کہا کہ اپنے خداؤں کی اگر کوئی مدد کرنی ہے تو خداؤں کی مدد کی بہترین صورت یہ ہے کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کی آیت کریمہ میں غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل مجد الکریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انہوں نے جب اس بات پر اتفاق کر لیا کہ ابراہیم کو آگ میں گرا کر جلا دیا جائے، اگلا سوال یہ پیدا ہوا کہ جلانے کے لیے کیا ترکیب کی جائے، جلانے کے لیے کیا ماحول بنایا جائے، کس طرح جلایا جائے۔ اب قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اس پر پھر مشاورت ہوئی، مشورہ ہوا، اور مشورے کے بعد کیا کہا انہوں نے، آئیے اللہ کا قرآن سنیے۔ قالوا ابنوا له بنيانا، قالوا ابنوا له بنيانا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک چار دیواری بناؤ، ایک عمارت چار دیواری بنا کر حویلی بناؤ، وَالْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اور اس میں آگ جلاؤ، جب آگ تیار ہو جائے تو پھر ابراہیم کو اٹھا کر کے جیل سے قید خانے سے نکال کر آگ کے اندر پھینک دیا جائے، تو نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ جل کر خاکستر ہو جائے گا۔ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا وَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، جب آگ پورے جوبن پہ ہو تو پھر ابراہیم کو جیل خانے سے لے آؤ، نکال کر، اور پھر آگ میں پھینک دو۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس مشاورت کے بعد مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی ایک چار دیواری بنائی گئی، اس کی دیواروں کو کافی اونچا کیا گیا، اور پوری قوم نے حسب استعداد اس میں لکڑیاں پھینکی، ایندھن پھینکا، کوئی لکڑیوں کے گٹھے اٹھا کے لا رہا ہے، کوئی تیل اٹھا کے لا رہا ہے، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ گھی کے کنستر بھی اٹھا کر گھی بھی اس کے اندر پھینکا گیا۔ جب ایندھن سے وہ چار دیواری بھر گئی اور اس کی دیواروں تک ایندھن آ گیا، تیل اور گھی اور نہ جانے کیا کیا چیزیں اس کے اندر پھینکی، جب دیا سلائی سے اس میں آگ لگائی گئی تو وہ آگ پھیلی اور اتنی تیزی سے آگ بڑھی۔ مفسرین کرام نے تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز
محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا کہ جب پرندہ ہوا کے اندر اڑتا ہوا چار دیواری کے قریب بھی آتا تھا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ خاک بن کر زمین پہ گر جاتا تھا. اتنی آگ تیز، پوری شدت، اور اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. اتنی بڑی آگ کا الاؤ جو ہے وہ تیار کیا گیا. یہاں میں مختصر کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیل خانے سے لایا گیا اور انہوں نے اب سوچا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آگ کے قریب جائے گا کون، اٹھا کر کس طرح پھینکا جائے گا. آپ نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ایک آلہ منجنیق ہوا کرتا تھا. یہ مغل بادشاہوں کے دور میں جب قلعوں پر حملے ہوتے تھے تو ایک آلہ ہوتا تھا جس میں پتھر رکھ کے پھینکے جاتے تھے. اس آلے کو منجنیق کہتے تھے. وہ سوچنے لگے کہ آگ اتنی تیز ہے، بڑا مسئلہ ہے کہ ابراہیم کو اٹھائیں آگ میں پھینکیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جو جلانے کے لیے پھینکنے کے لیے جائیں گے وہ خود جل جائیں گے. تفسیروں میں آتا ہے کہ شیطان ابلیس ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ میں تمہیں ترکیب بتاتا ہوں کہ ابراہیم کو آگ میں کیسے پھینکا جائے. اس نے کہا کچھ مستری بلاؤ، لکڑی کا کام کرنے والے کاریگر بلاؤ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایک مشین، ایک آلہ تیار کرنا ہے جسے منجنیق کہتے ہیں. لہذا اس نے اپنی نگرانی میں وہ منجنیق بنوائی. اس میں ایک جگہ بنائی کہ ابراہیم کو یہاں بٹھایا جائے گا اور اس منجنیق کو جب جھولے کی طرح جھلایا جائے گا تو ابراہیم خود بخود آگ کے اندر گر جائیں گے. یہ بہت بڑا ایک پروگرام تھا جو انہوں نے تیار کیا. چنانچہ منجنیق تیار ہوئی، ادھر آگ اپنے جوبن پر ہے. پیغمبر خدا، وہ بھی جد الانبیاء، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، میرے آقا تمام نبیوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، اور حضور کے بعد سارے نبیوں میں افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے رب کا گھر تعمیر کیا، جو بڑی آزمائشوں میں ڈالے گئے اور ہر آزمائش کے اندر آپ نے پورا اتر کے دکھایا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا جو سلسلہ حضور کی امت میں جاری فرمایا، اس کا ذریعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنے. جب قربانی کے امتحان میں، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے امتحان میں بھی کامیاب ہوئے تو بے نیاز رب نے پھر رب ہو کر ابراہیم پہ سلام بھیجا. فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم پر سلامتیاں ہوں، سلام ہو تجھ پر. یس ابراہیم علیہ السلام جیل کے اندر ہیں، ادھر الاؤ تیار ہے، منجنیق بن گئی ہے، آپ کو اٹھا کر لایا گیا اور اس منجنیق میں بٹھایا. منجنیق میں بٹھا کر جب جھولے کو جھلایا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے اور آپ تشریف لے جا رہے ہیں. جیسے ہی آگ کی طرف آپ جا رہے تھے تو پانی کا فرشتہ، جس کی پانی پہ ڈیوٹی ہے، پانی کے ذخائر پر، اس نے آ کر عرض کی کہ حضرت اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں پانی کے ذخائر کا رخ ادھر کر دیتا ہوں، یہ آگ ختم ہو جائے گی. لیکن آپ اگر کوئی میرے لیے کوئی حاجت وغیرہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم درمیان میں حائل نہ ہو، میں جانوں میرا خدا جانے. کہا کہ مجھے تجھ سے بات کہنے کی ضرورت نہیں، میرا رب خود جانتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. پھر ہوا کا فرشتہ آیا، اس نے بھی آ کے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ہوا سے اس آگ کا رخ نمرودیوں کی طرف کر دیتا ہوں. آپ نے اسے بھی یہ جواب دیا کہ میرے اور خدا کے درمیان تم کون ہو؟ وہ میرے حال سے اتنا آگاہ ہے
کہ مجھے تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں اس کو، لہذا جس پر میرا رب راضی ہے میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ اگر آگ میں پھینکے جانے پہ میرا رب راضی ہے تو پھر میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں، میں کوئی درخواست کوئی التجا نہیں پیش کروں گا۔ حضرت جبریل امین بنفس نفیس تشریف لے آئے، سلام عرض کیا اور کہا کہ حضور اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمایا کہ اللہ اور میرے درمیان راستہ خالی کر دے، خدا جانے اور میں جانوں، وہ میرے احوال پر اتنا آگاہ ہے کہ مجھے تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں، تم درمیان میں حائل مت ہو جاؤ۔ حضرت جبریل امین بھی ایک طرف ہو گئے تو بے خطر کود پڑا آتش نبرود میں عشق، عقل محو تماشائے لب بام ہے۔ جب آپ آگ کے اندر پھینکے گئے، ادھر ابراہیم آگ میں آ رہے ہیں، ادھر سنی اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اس لیے فرمایا تھا پانی کے فرشتے کو، ہوا کے فرشتے کو، جبریل کو یہی کہا تھا کہ میرے اور خدا کے درمیان تم کون ہو، ہٹ جاؤ، میرا اللہ بہتر جانتا ہے اور میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ اگر اسے یہ منظور ہے کہ میں آگ میں گرایا جاؤں، جلایا جاؤں، تو میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ اس نے مجھے خلیل بنایا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو خلیل ایسے ہوا کرتے ہیں جو شکوے شکایت کریں، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں جلنے پہ راضی ہوں۔ اگر اس کی قدرت کو، مشیت کو یہ پسند ہے کہ آگ میں پھینکا جاؤں تو میں رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اب جب اس امتحان میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ہم نے بہت سی باتوں میں اپنے پیارے خلیل ابراہیم کو آزمایا، آپ ہر آزمائش میں پورا اتر کر کے دکھایا اور کامیاب ہوئے۔ یہاں آزمائش بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی آزمائش، آگ کے اندر گرا دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ادھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اس آیت کریمہ میں بڑا لطف ہے، بڑا کیف ہے، بڑا سرور ہے۔ بیان میں اگر سر کے اوپر سے بات گزر جائے، بندہ توجہ نہ دے، وہ الگ بات ہے۔ اب لفظوں میں ذرا غور کریں نا، قلنا، کہنے والا بے نیاز رب ہے، فرماتا ہے قلنا، ہم نے کہا۔ اللہ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، اے آگ، کونی، ہو جا، بن جا، بردن، ٹھنڈی، وسلامن، اور سلامتی والی، علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر۔ وقلنا یا نار کونی بردن وسلامن علی ابراہیم۔ اچھا، بردن کا معنی ہے ٹھنڈی، برودت ٹھنڈک کو کہتے ہیں۔ یہ تو فرما دیا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، یہ پھر بعد میں فرمایا سلامن، سلامتی والی بن جا۔ اس میں ایک بڑا مزہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسی بھی نہ ٹھنڈی ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگنے لگے۔ یہ مفسرین کرام نے بردم و سلامن بڑی خوبصورت بحث کی ہے۔ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر سلامتی والی ہو جاؤ، ٹھنڈی ہو جا۔ اور جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے، پھینکے گئے،
اللہ اکبر. وہ سارا حصہ جہاں ابراہیم تھے وہ سب ایک گلشن، ایک باغ بن گیا. وہ باغ کی صورت، اور ایک باغ ہے بڑا خوبصورت، گلشن ہے، گلستان ہے، جس میں ایک تخت لگا ہوا ہے، اور تخت پر پیغمبر خدا، وہ بھی خلیل اللہ جلوہ گر ہے. اور لطف اور مزے کی بات سنیے، جو حصہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا وہ تو گلزار ہے، وہ گلستان ہے، وہ خیابان ہے، وہ تو باغیچہ اور باغ بن گیا، اس پر تخت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو چاروں طرف فرشتوں نے اپنے جھرمٹ میں لیا ہوا ہے. فرشتے معمور کر دیے گئے، تخت آ گیا، آگ گلشن بن گئی. ابراہیم علیہ السلام تخت پہ اوپر جلوہ فرما ہے، فرشتے سلامی دے رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں ملائکہ دست بستہ کھڑے حاضری دے رہے ہیں. اور وہ حصہ جو نمرود کی طرف تھا، جس طرف نمرودی تھی اور نمرود تھا، وہ چار دیواری کا حصہ، وہاں آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. آگ کا الاؤ کسی کو قریب نہیں آنے دیتا. وہ حصہ آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، تپش و تمازت کسی کو قریب نہیں آنے دیتی. جہاں خلیل خدا جلوہ فرما ہے وہ جگہ باغ بن گئی ہے. یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. اب اوپر چھت پہ چڑھا، قریب ہی ایک بلڈنگ تھی، نمرود اوپر گیا. اس نے کہا کہ میں بالائی منزل پہ جا کے دیکھتا ہوں کہ ابراہیم تو اب تو جل کر خاکستر ہو چکا ہوگا، اس کا تو نام و نشان ختم ہو گیا ہوگا. اور جب وہ مکان کی چھت کے اوپر چڑھ کر اس نے دیوار سے جھانکا اور دیکھا کہ وہاں آگ کیا، وہ تو ایک باغ ہے، باغیچہ ہے، گلشن ہے، تخت ہے، ابراہیم ہے، فرشتے. وہ تو ابراہیم علیہ السلام کا تو آگ بال بھی بیکا نہیں کر سکے. حاضرین محترم، اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا ابراہیم یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا تماشا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرف میں اور میرے سارے حواری، وہاں آگ کے شعلے، جہاں اللہ کا پیغمبر و خلیل جلوہ گر ہے، وہاں گلشن ہے، ملائکہ ہے، سلامی دے رہے ہیں. ماجرا کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نے جب بتوں سے بیزاری کا اظہار کیا تھا تو میں نے نعرہ حق بلند نہیں کیا تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. انی وجہت، میں نے اپنا چہرہ، اپنا رخ پھیر لیا ہے، للذی فطر السماوات، اس ذات کی طرف جس نے آسمان بنائے، جس نے زمین بنائی. میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. حنیفا کا معنی ہے یکسو ہو کر، ہر طرف سے توجہ ہٹا کر میں نے اپنا رخ اپنے پروردگار کی طرف کر لیا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. فرمایا میں یکسو ہو کر، ہر طرف سے رخ پھیر کر میں نے اپنا رخ اپنے اس رب کی طرف کر لیا ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. فرمایا تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ ابراہیم تیرا رب کون ہے؟ میرا رب وہ ہے جس نے مجھ پر آگ کو گلزار کیا ہے. میرا رب وہ ہے جس کی طرف میں نے اپنا رخ کر لیا ہے، اور ہر طرف سے رخ پھیر کر میں نے اپنے رخ اپنے پروردگار کی ذات کی طرف چہرے کا کر لیا ہے.
ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، وہ دعا آج ہر نماز پڑھنے والا پڑھتا ہے۔ نمازیوں، یہ وہ دعا ہے جو پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے متعلق پچھلے جمعے میں وضاحت کر چکا ہوں۔ ایک دلیل آج دے دیتا ہوں، جو مومن نہ ہو اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں، جو مومن نہ ہو اس کے لیے بخشش کی دعا، مغفرت کی دعا صرف مومن کے لیے ہے، صاحب ایمان کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے والد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اگر مومن نہ ہوتے تو کبھی ابراہیم دعا نہ کرتے، کیونکہ دعا تو ہوتی ہے مومن کے لیے۔ اب دعا ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، وللمؤمنین، اور تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما، یوم یقوم الحساب، جس دن تو حساب قائم فرمائے گا۔ والدین حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بخشش کی دعا ابراہیم فرماتے ہیں علیہ السلام۔ اب نماز میں وہی دعا ہم پڑھتے ہیں، یہ قرآنی دعا ہے جو قرآن میں ہے، اور دعا مانگی تھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اب کیا ہوا؟ جیل میں ڈالا گیا، آگ میں پھینکا گیا، ان کے قتل کے منصوبے بننے لگے۔ قرآن مجید کی تاریخ بتاتی ہے انبیاء کرام نے ہجرت کی، ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی، مکہ پاک سے مدینہ پاک۔ ہر نبی نے اس وقت ہجرت کی جب قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلایا، ان کے دین کی دعوت پر توجہ نہ دی، تمسخر اڑایا اور الٹا قتل کے منصوبے بنائے۔ ہر نبی نے اس وقت ہجرت کی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، عراق آپ کا آبائی علاقہ تھا، یہاں سے ہجرت کر گئے اور ہجرت کا حکم آ گیا۔ آپ کی شادی ہو گئی اپنے چچا زاد ہمشیرہ کے ساتھ، چچا کی بیٹی کے ساتھ شادی ہو گئی۔ آپ اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر عراق سے ہجرت کر کے مصر تشریف لے گئے، مصر سے پھر آپ شام تشریف لے گئے، شام میں قیام کیا، فلسطین گئے، پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ کا دین پہنچانے کے لیے پھر ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام نے سفر کے اندر گزاری ہے۔ پھر اللہ کریم کا حکم آیا تو پھر اللہ کا گھر بنانے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، رب کا گھر بنایا۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم آیا تو منع کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے گئے۔ یہ پوری زندگی پیغمبر خدا خلیل اللہ علیہ السلام کی اسی ہجرت میں اور مسافرت کے اندر گزرتی ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، میرا ابراہیم جس آزمائش میں ڈالا گیا، جس امتحان میں ڈالا گیا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرا ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ وہ حضرت سارہ سے اولاد نہ تھی، مصر کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، اگر اس نے کارندے چھوڑے ہوئے تھے راستوں پر، اگر کسی کے ساتھ خوبصورت عورت ہوتی تھی اس کے جاسوس جا کے بتاتے تھے، اس کو اٹھا کر کے لے جاتے تھے محل میں۔ اگر عورت خوبصورت ہوتی تو اپنے پاس رکھ لیتا، ورنہ واپس بھیج دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کر مصر کی سرحد کے قریب سے گزر رہے تھے، مخبر نے جا کے بتایا کہ ایک آدمی ہے، ساتھ عورت ہے، بڑی خوبصورت عورت ہے۔ اس نے کارندے لے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کا پیغمبر جو ہے اس کی شان دیکھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام
جیسے ہی حضرت سارہ کو محل کے اندر لے جایا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر ایسے لطف و کرم فرمایا کہ تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک سارے حجابات اٹھا کر پوری کائنات ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ حضرت سارہ جب گئیں تو اس ظالم بادشاہ نے ناپاک ارادے سے دست درازی کی جب کوشش کی تو اس پر فالج کا حملہ ہو گیا، مفلوج ہو گیا، وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے بی بی ایک دفعہ معاف کر دو، میں دوبارہ تمہاری طرف ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ آپ نے اللہ کریم سے دعا کی، بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ دوبارہ پھر اس نے یہی خباثت کرنے کا جب ارادہ کیا، پھر اس کا ہاتھ شل ہو گیا، مفلوج ہو گیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ تیسری مرتبہ جب مفلوج ہوا، اس نے کہا یہ تو اللہ کی کوئی نیک بندی مقرب ہے، یا کوئی جن ہے، یا کوئی عجیب مخلوق ہے کہ میں ناپاک ارادہ کرتا ہوں تو مفلوج ہو جاتا ہوں۔ اب اس نے کہا کہ میرے پاس پہلے بھی ایک عورت آئی تھی اس طرح کی، جو بڑی نیک عورت تھی، پاکیزہ عورت تھی، میں نے اس کی طرف بھی جب ناپاک ارادہ کیا تو میں مفلوج ہو گیا تھا۔ میں نے اس کو محل میں بڑی عزت سے رکھا ہوا ہے۔ اب میں یہ کر سکتا ہوں کہ تم دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں، میں تیری خدمت کے لیے اس عورت کو ہمیشہ کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ آپ نے دعا فرمائی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب حضرت یہ خاتون جو تھی ان کا نام تھا ہاجرہ، حضرت ہاجرہ سلام اللہ، جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ حضرت ہاجرہ کو لے کر محل سے باہر آ رہے تھے تو حضرت سارہ پریشان تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بات سنانے لگی کہ یوں میں گئی اور یوں معاملہ ہوا، آپ نے فرمایا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ کریم نے پوری کائنات میرے لیے واضح فرما دی تھی، میں نے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ فرمایا وہ تجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ہاجرہ ان کی خدمت کے مامور کر دی گئی۔ آپ حضرت ہاجرہ کو لیتے ہیں، پورا مصر گزرتے ہیں، عراق سے چلے مصر سے گزرے، شام میں تشریف فرما۔ چونکہ اولاد نہ تھی حضرت سارہ کے بطن سے، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو مشورہ دیا تھا حضرت سارہ نے کہ میرے بطن سے تو اولاد نہیں ہوئی، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ہاجرہ سے نکاح فرما لیں، ممکن ہے اس سے اللہ بیٹا دے دے۔ چنانچہ حضرت سارہ کی درخواست پر حضرت ہاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرمایا، اور پھر حضرت ہاجرہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے وہ پیغمبر بیٹا دیا جسے ذبیح اللہ ہونے کا اعزاز ملا تھا۔ باقی مضمون انشاءاللہ وما علینا